میرے دوست کے پاس ایک رکشہ تھا، چلاتا نہیں تھا. میں کہا چلو یار اس کو میں چلا لیتا ہوں، دیہڑی بنا لوں گا. اس کے ساتھ ساتھ میں جاب دیکھتا رہا. اتنا علم نہیں تھا، مدد بھی نہیں تھی کہ یار یہاں پہ چل جاؤ، جاب مل جائے گی. میں نے اپنے پیسوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے جا کے ہر دیوار پہ لگایا. اور میں اس وقت بینک والوں کو دیکھتا تھا کہ یہ چھوٹے بوٹے ہوتے تھے، ٹائی پہنے ہوئی، کوٹ پہنا ہوا، یہ بینک جا رہے ہیں. میرا آفر لیٹر آ گیا تو مجھے سب نے بولا یہ بڑی ٹف جاب ہے، ٹارگیٹ اورینٹڈ جاب ہوتی ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکو گے، آپ کو کون ڈپازٹ دے گا. ہاتھ ڈالنے والا بندہ نہیں ہوں میں، مقابلہ کروں گا. ہر جگہ اپنی گاڑی میں، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی لانچ میں بی ڈال کر اس کے پاس اوپر پلس کا نشان ڈالیں، بی پازیٹیو. مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے، مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں. جب تک یہ نہیں لیں گے تب تک کامیابی آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. آپ جب پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے آپ ہر کام کریں گے، جائز کام کریں، جائز کے لیے نہیں. بی پازیٹیو، آپ کے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا. کہیں سیاست میں آنے کا بھی پلان رکھتے ہیں؟ وائی ناٹ سر. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز کے پروگرام حق بات میں ہوں آپ کا میزبان عاشر علی. آج سیٹ پہ میرے ساتھ ایک ایسا مثالی نوجوان میرا ساتھ دے گا پروگرام حق بات میں، جو ماضی میں رکشہ ڈرائیور ہوا کرتے تھے، لیکن اپنی محنت، اپنی پاور آف کمٹمنٹ کے ساتھ، سیلف ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ بڑھتے چلے گئے، کامیابی کے منازل کو طے کرتے چلے گئے. انشورنس سیکٹر میں آئے تو پورے آزاد کشمیر سے گولڈ میڈل جیتا، اپنے اہلیان علاقہ کا اور اپنی فیملی کا نام روشن کیا. بینکنگ سیکٹر میں آئے تو اپنا بہترین نام قائم کیا. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سیلف ڈٹرمنٹ انسان ہے اور خود پر محنت کر کے کامیابی حاصل کرنے کے عادی ہیں. میری مراد طلال میر صاحب مجاز سیٹ پہ یہاں جوائن کریں گے. رکشہ ڈرائیور تھے تو لوگ کیا سوچتے تھے، محلے والے کیا سوچتے تھے، فیملی والے کیا سوچتے تھے. کبھی خود سوچا تھا رکشہ چلاتے ہوئے کہ میں ایک دن انشورنس سیکٹر میں جا کر آزاد کشمیر بھر سے گولڈ میڈل حاصل کر لوں گا. کبھی سوچا تھا کہ میں بینکنگ سیکٹر میں آؤں گا تو ایک اپنا نام بنا لوں گا. اس حوالے سے اور بہت سی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. اور انصاف برنٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی یہ ممبر رہے اور ابھی بھی ہیں. اس پلیٹ فارم سے بھی یہ سوشل سیکٹر میں بے تحاشا کام کر چکے ہیں. انہیں سے اور مزید سوالات جاننے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے بھائی ہیں؟ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ویسے صاحب یہ کیسا اتفاق ہے، ایک دور میں رکشہ چلاتے تھے، رکشہ چلاتے چلاتے انشورنس سیکٹر میں آگے، سوشل ویلفیئر سیکٹر میں آگے اور پھر بینکنگ سیکٹر میں آگے، یہ زندگی کے اتنے مراحل کیسے طے کر لیے؟ سر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. کچھ والدین کی دعائیں، دوستوں کا ساتھ تھا. انیشلی آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن کے لیے اخراجات نہیں ہوتے. آج کل کچھ ایوریج اسٹوڈنٹس کے پاس اخراجات نہیں ہوتے. تو اس کے لیے میرے دوست کے پاس ایک رکشہ تھا تو اس کا کھڑا رہتا تھا. رکشہ تو چلاتا نہیں تھا. میں کہا چلو یار اس کو میں چلا لیتا ہوں، کچھ اپنا دیہڑی بنا لوں گا. کرتے کرتے اس کو میں نے اسٹارٹ لیا 4 آور سے 3 to 4 آور اسٹارٹ لیا. تو اس کے بعد جب میں نے ایک ساتھ چلایا تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ عباس ٹاور جم میں ایک فٹنس سینٹر ہے. میں آپ کو کسی جگہ انٹرپٹ بھی کروں گا، سوری سر موسٹ ویلکم. جب آپ رکشہ چلاتے تھے، جب آپ پہلے دن رکشے پر بیٹھے اور بازار میں نکلے تو کبھی اہلیان علاقہ نے یا آپ کی فیملی نے آپ کو ٹونٹ یا ٹیز نہیں کیا کہ یہ پڑھنے والا طالب علم رکشہ کدھر چلانے لگ پڑا؟ دیکھیے ٹیز تو آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں تو ہر بندہ کرتا ہے، فیملی بھی کرتی ہے، باہر سے بھی کرتی ہے. لیکن جب آپ نے آگے بڑھنا ہے، اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اور یہ چیزیں آپ کو سفر ان سے کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان سے گزرنا پڑتا ہے، مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے، مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں. جب تک یہ نہیں لیں گے تب تک کامیابی آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. کتنا عرصہ رکشہ چلایا آپ نے؟ اراؤنڈ 1 year. تو 1 سال رکشہ چلانے کے بعد آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے کبھی کوئی آپ کو جاب آفر ہوگی اس کے بعد جو چھوڑ دیا، یا کوئی اور وجہ تھی جو چھوڑ دیا آپ نے رکشہ چلانا؟ بیسکلی اس کے ساتھ ساتھ میں جاب دیکھتا رہا. اتنا علم نہیں تھا اور کچھ مدد بھی نہیں تھی کہ یار یہاں پہ چل جاؤ، جاب مل جائے گی. مارکیٹنگ سائڈ میں چلا گیا. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ عباس ٹاور میں ایک فٹنس سینٹر ہے، اس کا نام ایپلیز فٹنس سینٹر ہے. وہاں پہ ان کو جم ریسپشنسٹ چاہیے تو وہاں پہ جا کے آپ اپلائی کرو. میں جب گیا وہاں کی جو ایم ڈی ہیں ظہور احمد صاحب، ماشاءاللہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. ان کا بڑا ساتھ رہا میرے ساتھ، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے میرا جب انٹرویو کیا تو مجھے کہتے ہیں وائی ناٹ مین ریسیپشن. آپ مین ریسیپشن پہ آف کرتے کرتے میں مارکیٹنگ میں چلا گیا، ایگزیکٹو مینیجر مارکیٹنگ بن گیا. اور جب الحمدللہ تھوڑا بہت نالج ہو گیا، ایک اس کے قابل ہو گیا، تو میرے پاس موسٹلی اسٹیٹ لائف کے کچھ بندے آیا کرتے تھے. اور انشورنس کا کام کرو، انشورنس یہ ہے، انشورنس ہوا ہے. تو میں شروع میں اس کو مذاق سمجھتا تھا. ایک دن اتوار کا دن تھا، میں گھر بیٹھا ہوا تھا.
تو میرے دل میں ایک شرارت آئی، آؤ آج انشورنس کے دفتر چلو اور ان سے پوچھتے ہیں جا کے کہ انشورنس کیا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں۔ میں جب اس وقت کے سیلز مینیجر خالد حسین شرازی صاحب تھے اور میرے خالہ بھائی امان حیدر وہ اس وقت سیلز آفیسر تھا اسٹیٹ لائف میں، انہوں نے کیونکہ مجھے دعوت دی تھی، اور جب میں نے ان کے دفتر وزٹ کیا انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے سمپلی بتایا کہ سیونگ ود رسک کوریج۔ بات مائنڈ پہ کلک کر گئی، میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ اچھا کام ان سینس میں آگے آپ کو ایک تھوڑی سی سٹوریز کی بتاؤں گا۔ میں جب انہوں نے مجھے پورا گائیڈ کیا، پروڈکٹ کے بارے میں بتایا، تو میں 2-3 دوستوں سے ملا، انہوں نے بولا اچھی چیز ہے یار، انشورنس پہلے ہمارے پاس بندے آتے تھے، انہیں صحیح طریقے سے بتایا نہیں ہے، وہ کمیشن جی کمیشن مل جائے گا، آپ کو کمیشن دے دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں اسی بات کی طرف آنے والا تھا، آپ نے خود کہا جس انشورنس سیکٹر میں آپ گئے اور جس انشورنس سیکٹر میں جا کر آپ نے کامیابی کے منازل طے کیے اور گولڈ میڈل حاصل کیا، اس کے بارے میں عام عوام کو اور پبلک کا یہ خیال ہے کہ یہ سود کا ایک کاروبار ہے اور صرف یہ کمیشن خور لوگ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے عام عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں۔ سود نعوذ باللہ، آپ کو سود کی بڑی سخت، کم سے کم جو ڈیفینیشن وہ بڑی سخت ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی پروڈکٹ نہیں ہے۔ مفتی صاحب کے فتوے اویلیبل ہیں، ہر چیز ہے گراؤنڈ پہ، ہر چیز اویلیبل ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیسک سے دیکھیں، میں نے آپ کو جو پہلے میری بات جہاں پہ آپ نے مجھے کٹ کیا، میرے پاس ایک بیوہ عورت آئی ہار روڈ پہ، جو پاؤڈر فیکٹری کے سامنے ان کی سیٹھی اسپیکر والے ہوتے تھے، شاید آپ نے کوئی نام سنا ہو۔ ان کے جو سیٹ صاحب تھے، انہوں نے ایک انشورنس کرائی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی آفٹر 1 or 2 پریمیم۔ تو ان کا بیٹا کسی سورس سے میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے یار میرا اسٹیٹ لائف میں ایک انشورنس کی والد صاحب کی، یہ مجھے کلیم نہیں دے رہے۔ تو میں جب ورک آؤٹ کیا، ان کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں تھی، ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرائی، ہم نے وہاں سے کلیم لیا، تو میں نے اس وقت اپنے مائنڈ میں رکھ لیا یہ کمیشن سمجھ کے کام نہیں کرنا، یہ مشن سمجھنا ہے، اور میں نے مشن سمجھ کے کام کیا اور میں کام کرتا گیا۔ میں نے جب جو پیسہ ارن کیا، جو مجھے کمیشن آیا، بیسکلی یہ دیکھیں جی، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کون وہ شخص ہے جو کہتا ہے جی مجھے کوئی انکم نہ ہو، لیکن جائز طریقے سے جو ہمیں ہمارے مذہب نے بتایا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ ارن کریں۔ میں نے وہ کیا، میں نے جو میری انکم ہوئی اس میں ایڈورٹیزمنٹ میں نے بہت کام کیا، میں نے پینافلیکس بنوائے، مارکیٹنگ پہ اتنا کام کیا، میں نے جگہ جگہ شہر میں پینافلیکس جا کے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے، پینافلیکس اپنے پیسوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے جا کے ہر دیوار پہ لگایا۔ میں نے اپنا اسٹیٹ لائف کا آفس بنایا، زونل مینیجر یوسف فاروقی صاحب نے میرے آفس کا اوپننگ پہ وہ آئے، انہوں نے خود وہ اس کی اوپننگ کی، پوری اسٹیٹ لائف کی ٹیم اویلیبل تھی۔ اس کے بعد ہوتا ایسے ہے، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں ایک دن اور مجھے ایک کال آتی ہے میرے نمبر پہ کہ آپ نے یہ جو بینر لگایا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا سر آپ نے بینر کہاں پہ پڑھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کا بینر نشاط جو کہ دبئی اسلامی کولی روڈ پہ اس کے ساتھ دیوار پہ لگا ہوا ہے۔ میں کہا سر میں معذرت چاہتا ہوں، بیسکلی میں نے یہ مارکیٹنگ کے لیے لگایا ہے، تو میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں آتا ہوں میں اتار دیتا ہوں اگر آپ کو پسند نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے اتارنے یا نہ اتارنے سے فرق نہیں ہے، مجھے آپ انشورنس کے بارے میں بتائیں، انشورنس کیا، یہ جو پلان آپ نے بتایا جو 25,000 ڈالیں اور آپ کو 25 لاکھ ملے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہا سر فون پہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکتی، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے آفس میں وزٹ کر لیں، مجھے ایڈریس دیں۔ انہوں نے ایڈریس مجھے بتایا، میں نے اپنے سیلز آفیسر کو کال کی کہ ایسے ایک بندے نے کال کیا، تو ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ آئی واز آن موٹر بائک ود ہم، میں ڈالفن چوک کراس کر رہا ہوں، میں نے اپنے کزن کو بولا کہ 25,000 کی انشورنس ہے، ان صاحب کی انہوں نے خود انشورنس کے بالا ہے، ان کی لاکھ روپے کی قسط کرنی ہے۔ جب ہم ان کے آفس گئے، ان کو پورا بتایا، انہوں نے بولا یار اتنی زبردست چیز، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اسٹیٹ آف اتنا اچھا کام کر رہی ہے، کوئی بھی انشورنس انڈسٹری۔ دیکھیں جی انشورنس پلان میں تو کہتا ہوں ملک کی سطح پر اس کو لازمی کرنا چاہیے، ہر بندے کی انشورنس ہونی چاہیے۔ ایک بیوہ، ایک مرد ہے، پاکستان میں ہمارا عذاب یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 6 فرد ہیں، ایک والد ہے، ایک مرد ہے، وہ صرف کام کرے گا، وہ بچوں کی کفالت کرے گا، وہ بیوی کی کفالت کرے گا، خرچہ وہ چلائے گا۔ تو اگر اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو جاتا ہے زیرو، وہ اپنا خرچہ کیسے چلائیں گے؟ تو اپنی انکم سے تھوڑا تھوڑا حصہ سیو کریں۔ اگر آپ اللہ کرے زندگی اگر آپ کی ہوتی ہے، یہ انشورنس از لائک اے ٹری، یہ آپ کو آکسیجن دیتا ہے، یہ آپ کو فروٹ دیتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف ڈے اگر کچھ بھی نہیں رہتا یہ آپ کو لکڑی دیتا ہے، آپ جلا کے اپنا چولہا اور اپنا کھانا شانا بنا لیں۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں انشورنس از آکسیجن، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشورنس تو پھر ضروری ہے، زندگی میں بہت ضروری جزو ہے۔ جی بالکل۔ تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو کنونس کرتے تھے، بالکل ضروری تو نہیں کہ تمام کام کرنے والے لوگوں کو بالکل ویسے ہی کنونس کرتے ہوں، ظاہری بات ہے دیر مسٹ بی سم ڈفرینسز ان ایچ اینڈ ایوری باڈی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں انشورنس والوں کا کردار جو ہے وہ پہلے کی نسبت اب بدل نہیں گیا؟ سر بہت سی چیزیں اب چینج ہو گئی ہیں، عوام کو اویئرنیس ہو گئی ہے،
کچھ وہ ٹی وی سے دیکھ لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کچھ انٹرنیٹ سے حاصل کرتے ہیں، کچھ ریپرزنٹیٹیو جو ان کے گھر جاتے ہیں اور وہ کمپیریزن کرتے ہیں. عوام بھی اگر ان کے پاس کوئی بندہ لے کے لیٹس سپوز یہ پین ہے، وہ پین لے کے گیا کہ یہ پین میں سیل کروں 5 روپے میں، اس پین کے یہ فائدے ہیں. وہ بندہ صبح اپنا ایک پلان بنائے گا، جی میں نے 2-3 دن اس پین کی کوئی سرچنگ کرنی ہے کہ واقعی یہ پین 5 روپے کا ہے اور اس کی یہ فائدے ہیں جو یہ بندہ بتا رہا ہے. وہ بھی مارکیٹ جو ہے اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے. جو ہماری کلائنٹس ہیں وہ بہت میچور ہو گئے ہیں. اچھا میر صاحب، انشورنس میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ نے گولڈ میڈل بھی لے لیا انشورنس میں، بہترین طریقے سے آپ انشورنس سیکٹر میں سرو کر رہے تھے، تو پھر انشورنس سیکٹر کو چھوڑ کر بینکنگ سیکٹر کی طرف آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بیسکلی یہ تھا کہ انشورنس میں ہم ایک نارمل جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہن کے جایا کرتے تھے، اور میں اس وقت بینکس والوں کو دیکھتا تھا کہ یہ سوٹی بوٹ ہوتے تھے، ٹائی پہنے ہوئی، کوٹ پہنا ہوا، یہ بینک جا رہے ہیں. تو میں کہا کہ کیوں نہ میں ایک بینک میں ٹرائی کروں. میں نے بینک میں ٹرائی کیا، میرا انٹرویو کامیاب ہو گیا، میرا آفر لیٹر آ گیا. تو مجھے صاحب نے بولا یہ بڑی ٹف جاب ہے، ٹارگیٹ اورینٹڈ جاب ہوتی ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکو گے، آپ کو کون ڈپازٹ دے گا. میں کہا یہ میرا کام ہے، میں کام کروں گا اور الحمدللہ کامیاب ہوں گا. فرسٹ ڈے میں نے جوائننگ پہ 67 اکاؤنٹس ود 1000 انیشیل ڈپازٹ. 67 اکاؤنٹس اس وقت 2014 میں ایک اہمیت تھی. اس وقت سے جیسے میری فیلڈ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم میرے پہ کیا ہے. 67 کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فرسٹ ڈے مجھے علم نہیں تھا. میں ہر بار جانے والے بندے کے پاس گیا، میں کہا میں نے بینک جوائن کیا، میں نے یہ میری ٹاسک ہے تو آپ نے مجھے سپورٹ کرنی ہے. ہماری چھوٹی سی مارکیٹ ہے. اچھا میر صاحب، ٹو بی ویری شارٹ، یہ آگے چلتے ہیں، بات کو لے کے بڑھاتے ہیں کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کے بارے میں ایک عوام کا خیال ہے، اور میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ یہ بینکنگ کی جو جاب ہے یہ تو ایک پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کے مترادف ہے. سر الحمدللہ 8.5 سال سے طلال میر شوقیہ جاب کر رہا ہے بینکنگ انڈسٹری میں. میں شوق سے جاب کر رہا ہوں اور بڑی خوشی سے کر رہا ہوں اور اپنے طریقے سے کر رہا ہوں. جس دن بھی میں نے فیل کیا یہ مجھے سولی پہ لٹکا دے گا، اس دن میں اس کو چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں گا. اور الحمدللہ میں یہ ہار کر ہتھیار ڈالنے والا بندہ نہیں ہوں، میں مقابلہ کروں گا. الحمدللہ 8.5 سال مقابلہ کیا، ہر بندے کے ساتھ مقابلہ کیا. ہمارے ویورز کے نالج میں اضافہ کریں بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے. آج کل یہ بات بہت زبان زدہ عام ہو گئی، چونکہ آپ بھی ایک بینکنگ سیکٹر میں ہیں. جو فریش گریجویٹس ہیں جو بیچلرز کرتے ہیں BBA، ٹھیک ہے، وہ بینکنگ سیکٹر میں جاتے ہیں تو ان کو جاب کی ریشو جو ہے وہ صرف 5% ہے. عام عوام کا یہ خیال ہے کہ اب بینک میں جاب لینے کے لیے، جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس ہیں، ان میں جاب لینے کے لیے آپ کو کروڑوں روپے کے ڈپازٹ کروانے پڑتے ہیں، جس کے عوض آپ کو نوکری دی جاتی ہے. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر جابز جو ہیں وہ سیل ہوں گی تو ہاؤ اٹ بیکمز کہ ہم اپنی بے روزگاری کی ریشو کو ختم کر سکیں گے. بڑا اچھا سوال ہے. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا. دیکھیں جی، آپ ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارا میڈیا ایک MBA لڑکے کے پاس جاتا ہے، وہ ایک رکشے میں بیٹھا ہوا ہے اور رکشے چلا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی بے روزگاری ہے، مجھے گورنمنٹ جاب نہیں دے رہی، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس سروائیول نہیں میرا ہو رہا. یار اگر آپ نے MBA کیا تو آپ رکشے میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ نے اپنے 16 سال آپ نے ضائع کر دیے، اپنے والدین کے 16 سال ضائع کر دیے ہیں. انہوں نے جو محنت کی آپ نے تو ریگاں کر دی ہے ساری. اگر وہ بندہ اس قابل تھا، اس نے MBA کیا ہے، تو اس چاہیے تھا پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے اپلائی کرے. اور بینک کا جو کہ آپ کا سوال تھا، میں اس سوال پہ آتا ہوں. بینک کا بلڈ ہے منی. جب تک منی نہیں ہوگی تو آپ کا سروائیول کیسے ہوگا؟ بینک میں دیکھیے، آپ صبح جاتے ہیں سوٹیڈ بوٹیڈ، AC لگا ہوا ہے، اتنا پیارا انوائرمنٹ ہے، چائے قہوہ ہر چیز آپ کے کلائنٹ کے لیے اویلیبل ہے. آپ نے جس کسٹمر کو پچ کرنا ہے اور وہ آپ نے اس کو سروس دینی ہے. اس میں یہ کوئی نہیں ہے جو بندہ آپ کو ڈپازٹ دینے آ رہا ہے آپ اس کا ڈپازٹ دبا کے رکھ لیں گے. بندے کی خود ضرورت ہے. بینکنگ اٹ سیلف ہر بندے کی ضرورت ہے، وہ سکیور اپنے آپ کو سکیور فیل کرتا ہے بینکنگ کے ساتھ. میں آپ ہی کے جواب میں سے ایک سوال نکال رہا ہوں. سر پلیز. جو بینکنگ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں 16 سال MBA کر کے ایک لڑکے نے اپنا وقت ضائع کیا اور اپنے والدین کا وقت ضائع کیا. ٹھیک ہے. تو کسی جگہ پہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے نوجوان لڑکے اور بالخصوص خواتین جن کی ریشو آج دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ سیٹل ڈاؤن کریں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہماری اپنی خود کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. اگر گورنمنٹ سطح پر نہیں ہے، ایک جگہ ایک جاب آتی ہے اور وہاں پہ ہزاروں کینڈیڈیٹس اپلائی کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا آپ اس چیز کو عوام کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس کرائٹیریا پہ اگر اتر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں اتر رہے، آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہے، وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، تو آپ کیسے اس میں سروائیول کریں گے؟ ٹھیک ہے میر صاحب، ٹو بی ویری شارٹ، اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کے توسط سے ویورز میں ایک چینج کیسے پاسبل ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا پسند نہیں کرتے، دے وانٹ کہ وی شوڈ سوئچ ود دا گورنمنٹ جاب،
ان لوگوں کی سوچ کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ گورنمنٹ جاب کو چھوڑ کے پرائیویٹ سیکٹر کو پریفر کریں؟ سر اس کے لیے ایک فارمولہ ہے، اپنے ہر جگہ اپنی گاڑی میں، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی لانچ میں بی ڈال کر اس کے پاس اوپر پلس کا نشان ڈالیں، بی پازیٹیو. آپ جب پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں کہ آپ ہر کام کریں گے، جائز کام کریں، جائز کے لیے نہیں، بی پازیٹیو، آپ کے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے میر صاحب، چلتے ہیں سوشل ویلفیئر کے کام بھی آپ کرتے رہے ہیں، انصاف برنی ویلفیئر ٹرسٹ تھا اس میں بھی آپ کام کرتے رہے، تو سوشل سیکٹر میں یہ جو سوشل ویلفیئر کا کام ہے یہ آج کے دور میں یہ بھی ایک بزنس بن گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر اس میں سے بزنس تو نہیں، میرے نزدیک یہ بزنس نہیں ہے، شاید کچھ بندوں کے لیے ہو، لیکن یہ تو اپنی عوام کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کے تسلسل سے آپ محنت کر رہے ہیں، سورس سے کسی اور کے آپ اپلائی کر کر ان کی محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے اگر ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کو مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اگر ایک بندہ ہے سوشل ورکر ہے، وہ صبح 9 سے لے کر 6 تک ایک جاب کر رہا ہے، ڈور ٹو ڈور جا رہا ہے، کچھ کلیکشن کر رہا ہے، اور پھر آگے ڈیوائڈ بھی اچھے طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کا بھی تو کچھ ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس کمیونٹی کی ذمہ داری، اس کے بھی تو کچھ اخراجات ہوں گے تو وہ سیٹ میں کر لیے جائیں. اس سوال کو میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. جی بالکل. لیکن آپ نے ٹو بی ویری شارٹ اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ آج کے دور میں کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو بیرون ملک میں ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے میرپور میں آ کے ایسے پنجے گاڑے کہ لوگوں کو اب یہ ڈر لگتا ہے کہ مستقبل میں کہیں یہ این جی اوز جو ہیں وہ میرپور کی مالک نہ بن جائیں. سر سوال پیدا نہیں ہوتا، آپ کے سامنے کورٹ دیکھ لیں کتنا اچھا کام کر رہی ہے، مسلم ہینڈز دیکھ لیں، آپ کے شہر کا جو بھی کھٹاچ ہوتا ہے، آپ کی یہ بلدیہ کام نہیں کر رہی ہے، آپ کا ادارے کا جب کام نہیں کرتے تو یہ ساتھ کام کر رہی ہے. پھر آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، وائی کورٹ اینڈ مسلم ہینڈز اونلی؟ آپ انصاف برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے، اسی طرح جادلہ میں قصبہ ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو سوشل سیکٹر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ادارے جن کا آپ نے نام لیا یہ ان لوگوں کو آگے نہیں آنا دینا چاہ رہے. سر ایسی بات بالکل نہیں ہے. دیکھیں جی، ہر ادارہ ہے اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور اس کا ایک سیٹ فارمیٹ ہے کہ کچھ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، کچھ آفنس کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ جیسے کہ دیکھیں مسلم ہینڈز ابھی پانی کے لیے کام کر رہی ہے، ساتھ یہ پارکس وغیرہ بنا رہی ہے، ٹریز وغیرہ لگا رہی ہے، اور راشن وغیرہ رمضان میں تقسیم کرتی ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہمیں پازیٹیو رہ کر اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہمارے کام بہت اچھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہترین جواب ہے آپ نے دیا. اچھا میر صاحب، بینگ سوشل ورکر، میں نے اکثر دیکھا کہ جو لوگ سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کے بعد سیاست میں قدم رکھتے ہیں، تو آپ سوشل سیکٹر میں کام کرنے کے بعد بینکنگ فیلڈ میں چلے گئے، مستقبل قریب میں کہیں سیاست میں آنے کا بھی پلان رکھتے ہیں؟ وائی ناٹ سر، بیسکلی ہمارا جو منشور ہے، ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اپنے شہریوں کی خدمت کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، تو جو بہتر اپرچونیٹی مجھے ملے گی جس سے میں اپنے ملک، اپنے شہر کے لیے پرفارم کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. اچھا، کرنٹلی آپ ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کس پارٹی کو پسند کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں؟ سر پی ٹی آئی. وائی پی ٹی آئی؟ وفاق میں تو عمران خان صاحب زیر اعتاب ہے، عمران خان صاحب کو تو گھر بھیج دیا گیا. سر عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، وہ اقتدار میں ہو یا نہ ہو، اس نے ایک پلیٹ فارم ہمیں دے دی ہے، اس پہ ہم ورک کریں گے، الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا. جس تبدیلی کی بنیاد عمران خان صاحب نے آج سے 4-5 سال پہلے رکھی تھی اور اقتدار میں وہ آئے تھے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس تبدیلی میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ بہت حد تک بہت چیزیں چینج ہوئی ہیں. بہت چیزیں چینج ہوئی ہیں. اسپیسیفکلی اویئرنیس ہوگی، ایک عام بندے کو بھی اویئرنیس ہوگی کہ کون سا کام کہاں ہو رہا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے. فون اٹھایا، فوٹو کھینچی، اپلوڈ کر دی، فلاں جگہ پہ فلاں کام ہو رہا ہے اور یہ غلط کام ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، عوام کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا، آپ کی میڈیا کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیک عمران خان کے دور میں؟ ڈیفینیٹلی سر. میں اس کی نفی کرتا ہوں. حکم. اگر اس کو میں تھوڑا سا موڈیفائی کروں تو عمران خان صاحب کے دور میں جو میرے جرنلسٹ بھائی تھے، جو عمران خان صاحب کے دور میں بڑے بہترین تقاریر کیا کرتے تھے، بہترین بولا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہے. سر بیسکلی دیکھیں جی، میرا اپنا ماننا یہ ہے، پرسنلی میں کہتا ہوں کہ تنقید پہ تنقید پہ اصلاح ہونی چاہیے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بیریئر ہوتے ہیں، بیریئر آپ کراس نہیں کر سکتے. اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آپ کو وہ چیزوں کے ود ان لمیٹیشنس رہنا پڑتا ہے. اچھا میر صاحب، اسپیسیفکلی آزاد کشمیر کی طرف آتا ہوں. کیونکہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، موجودہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب اپنی الیکشن کمپین میں اور اس کے بعد بھی آفٹر بیکمنگ اے پرائم منسٹر اعلانات بے شمار ہوئے. ٹھیک ہے. بے شمار منصوبوں کا اعلانات کیے گئے. ٹھیک ہے. کسی جگہ کو تحصیل بنانے کا اعلان کیا گیا، کسی جگہ کو پیرس بنانے کا اعلان کیا گیا، لیکن مجھے آج تک 1.5 سال میں گراؤنڈ پہ کوئی کام نظر نہیں آیا.
سر قطع کلمی معاف، 70 سال اگر پیرس نہیں بن سکتا تو 5 سال میں یا 1.5 سال میں پیرس کہاں بنے گا. تحصیل بھی بنی ہے، ڈرائی پورٹ کا قیام ہو گیا ہے، میڈیکل یونیورسٹی کا قیام جو ہمارے صدر صاحب بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کو بھی ورک انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ کام آپ کے سامنے ہیں سارے. اچھا میر صاحب، آپ کا سارا انٹرویو سننے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہیں. تھینک یو سو مچ. مختلف سیکٹرز میں آپ نے کام کیا، تو پولیٹکس میں بھی آپ آنا چاہتے ہیں بقول آپ کے بھی. تو مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کی طرف سے کبھی کسی جگہ پہ عہدے کی آفر نہیں ہوئی کہ آپ اتنے سوشل ورکر ہیں، اتنے بہترین ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کام کریں؟ سب آفرز تو ہوتی رہتی ہیں، یہ تو ایک جاب کا ہمارا حصہ ہے. رائٹ ٹائم ہر کا ویٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے. تو انشاءاللہ جہاں میرا بہن بھائیوں کا، میرے ملک کا، میرے اس علاقے کا فائدہ ہوگا، وہاں پہ ڈیفینیٹلی میں جاؤں گا. ڈیفینیٹلی کرنی ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم مل جائے میں کروں گا انشاءاللہ. اچھا 2 نام لوں گا، ایک نام آپ نے چوز کرنا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ سیاست میں زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں، سردار تنویر الیاس خان صاحب کو یا خواجہ فاروق صاحب کو؟ بڑا مشکل سوال آپ نے مجھے دے دیا ہے. خواجہ صاحب تو میرے بزرگوں کی طرح ہماری فیملی ہے. تنویر الیاس صاحب اچھے انسان ہیں. طلال میر صاحب پروگرام حق بات میں میرے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ انشورنس از این آکسیجن. انشورنس کے بارے میں جو عام عوام کے خیالات ہیں، اب اس کو چینج کرنا چاہیے. مائنڈ سیٹ انسان کا چینج ہونا چاہیے. ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آئی ایم ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم. اگر میری فیملی کو یا میرے کوئی ایسا وقت آیا جس سے میں یہ محسوس کروں کہ میرے اہلیان علاقہ اور اہل محلہ کی بہتری ہو سکے، تو ضرور سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاشر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.